باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ البقرہ مدنی شاہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ مدنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات۔ ذالک یہ الکتاب و کتاب، لا ریبہ نہیں کوئی شک، فیہ اس میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، الذین وہ لوگ، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر، ویقیمون اور وہ قائم کرتے ہیں، صلاۃ نماز، ومما اور اس میں سے جو رزقناہم رزق دیا ہم نے ان کو، ینفقون وہ خرچ کرتے ہیں، والذین اور وہ لوگ، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، بما اس چیز پر، انزلہ جو نازل کی گئی، الیکا آپ کی طرف، وما اور جو انزلہ نازل کی گئی، من قبلکا آپ سے پہلے، وبالآخرۃ اور آخرت پر، ہم وہ یوقنون یقین رکھتے ہیں، اولئک وہی لوگ ہیں، علی ھدی ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور وہی لوگ ہیں، ہم وہ مفلحون فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، اانذرتہم کیا آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم نہ تنذرہم آپ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے، لا نہیں یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، ختم اللہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم واو اور علی اوپر، سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی اور اوپر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، ولہم واو اور لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، عظیم بڑا۔ سورۃ البقرہ آج ہم نے شروع کی۔ اس سورت کا نام سورۃ بقرہ ہے۔ اس کا نام سورۃ بقرہ اس لیے رکھا گیا کہ اس میں ایک گائے کا واقعہ آتا ہے، اور بقرہ عربی میں ایک گائے کو کہتے ہیں۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ اس سورت کی جو ہے یہ سورت مدنی ہے، یعنی ہجرت مدینہ طیبہ کے بعد نازل ہوئی، اگرچہ اس کی بعض آیات مکہ مکرمہ میں حج کے وقت نازل ہوئی ہیں، مگر پھر بھی بلا اصطلاح مفسرین یہ مدنی سورت ہی کہلاتی ہے۔ سورۃ بقرہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے اس کا نزول شروع ہوا، اور مختلف زبانوں میں مختلف آیتیں نازل ہوتی رہی، حتیٰ کہ سود کے بارے میں جو آیات ہیں وہ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آخری عمر میں فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی، اور اس سورت کے نازل ہونے کے یعنی ان آیات کے نازل ہونے کے 80-90 دن کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بد نصیبی ہے، اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی کا جادو نہیں چلتا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورۃ بقرہ کی 10 آیات ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اس رات کوئی آفت، کوئی بیماری، کوئی رنج و غم، کوئی ناگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا، اور اگر یہ آیتیں کسی مجنوں پر پڑھی جائیں تو اس کو افاقہ ہوگا۔ اور وہ 10 آیات یہ ہیں کہ 4 آیات سورۃ بقرہ کی شروع والی آیات، پھر 3 آیات درمیانی یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات، اور پھر آخری سورۃ بقرہ کی آخری 3 آیات۔ مضامین اور مسائل کے اعتبار سے بھی سورۃ بقرہ کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے۔ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ سورۃ بقرہ میں 1000 امر اور 1000 نہیں، یعنی 1000 حکم ہیں، 1000 میں 1000 آیات ایسی ہیں کہ جن سے منع کرنے والی ہیں، اور 1000 حکمتیں ہیں، اور 1000 خبریں ہیں، نصص ہیں۔ حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب سورۃ بقرہ کو اس لیے یہ جو صورت ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سورۃ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھا تو اس کی تعلیم میں انہوں نے اس کو سیکھنے میں انہوں نے 12 سال خرچ کیے، یعنی 12 سال لگائے سورۃ بقرہ کو تفسیر کے ساتھ سمجھنے میں، اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سورت کو 8 سالوں میں پڑھا، یعنی تفسیر کے ساتھ 8 سالوں میں سیکھا۔ یہ اتنی عظیم جو ہے کہ صورت ہے۔ اب الف لام میم، بہت سی صورتوں کے شروع میں چند حروف آتے ہیں، جیسے الف لام میم حامیم، الف لام میم صاد، ایسے حروف، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، اور یعنی کہ جدا جدا حروف ساکن پڑھے جاتے ہیں، علیحدہ علیحدہ توڑ کے ان حروف کو پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم یعنی کہ ایسے یہ کٹے ہوئے حروف کہا جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود وغیرہ سب نے ان حروف کے متعلق ایک ہی عقیدہ ظاہر کیا ہے، ایک ہی عقیدہ کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اسرار ہیں، پوشیدہ ہیں، ہمیں ان پر ایمان لانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، جس طرح آئے ہیں ان کی اسی طرح تلاوت کرنی چاہیے، معنی معلوم کرنے کی فکر میں پڑھنا نہیں چاہیے کہ اس کا کیا معنی ہے، یہ اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے ہیں۔ آگے ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالکہ کسی دوسری دور کی چیز کی طرف اشارے کے لیے آتا ہے، اس سے مراد یہاں پر کیا جو ہے وہ قرآن کریم ہے، اور ریب کے معنی شک و شبہ، یعنی کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں جن کاموں کا حکم دیا، جن کاموں سے منع کیا، جن نبیوں کے قصے بیان کیے، جن نبیوں کے واقعات، جن قوموں کے واقعات بیان کیے، ان کے حق اور سچ ہونے میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں۔ کسی کلام میں شک و شبے کی 2 باتیں ہوتی ہیں، یا یہ کہ خود کلام میں غلطی ہو، دوسرا یہ کہ سمجھنے والے کی فہم میں غلطی ہو، لیکن قرآن مجید میں جو ہے اس کا پہلی صورت کے ہی شروع میں آ گیا لا ریب فیہ، کہ اس میں کسی قسم کا کوئی بھی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ اب یہاں بھی ایک نقطہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت کیوں ہے، کافروں اور منافقوں کے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے یہاں پہ ہدایت کیوں نہیں، متقین کے لیے ہی کیوں بولا گیا؟ اس لیے کہ یہ کتاب آئی تو تمام نوع بشر کے لیے ہدایت بن کے ہے، لیکن اس سے ہدایت صرف پاتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں متقین لوگ ہی، پرہیزگار لوگ ہی اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ھدی للمتقین یعنی قرآن مجید جو ہے یہ اس سے صرف متقین ہی پرہیز جو ہے وہ ہدایت حاصل کرتے ہیں، پرہیزگار ہی۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون الصلاۃ، اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، ومما، اور اس میں سے، رزقناہم، جو رزق دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں متقین کی 3 صفات بیان کی گئی ہیں، ایک یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، دوسرا یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسرا ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب جو غیب پر ایمان لانا لغت میں ایسی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی طور پر انسان کو معلوم نہ ہو، نہ انسان کے حواس خمسہ نے اس کا پتہ لگایا ہو، یعنی نہ وہ آنکھ سے نظر آئیں، نہ کان سے سنائی دیں، نہ ناک سے سونگھ کر یا زبان سے چکھ کر ان کا علم ہو سکے، نہ ہاتھ سے چھو کر معلوم کیا جا سکے۔ قرآن میں لفظ غیب سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کی خبر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دی ہے، اور ان کا علم عقل اور حواس خمسہ کے ذریعے نہ ہو سکے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات بھی آ جاتی ہے، تقدیری امور یعنی تقدیر کی، جو اللہ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے وہ کام آ جاتے ہیں، جنت اور دوزخ کے حالات آتے ہیں، قیامت اور اس میں پیش آنے والے واقعات، فرشتے، تمام آسمانی کتابیں، تمام سابقہ انبیاء ٹو آل اس میں آ جاتے ہیں۔ آگے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ قائم کرتے ہیں نماز، غائب پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد نماز کے قائم کرنا یعنی پڑھنے کے لیے ہے کہ بلکہ اس سے مراد صرف نماز پڑھنا ہی نہیں بلکہ نماز کو تمام طریقے سے ہر حیثیت سے درست کرنے کا نام اقامت ہے،
جس میں نماز کے تمام فرائض، واجبات، مستحبات داخل ہیں۔ تیسری بات آ جاتی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہ اس میں ہر قسم کا وہ خرچ داخل ہے جو اللہ کی راہ میں کیا جائے، خواہ وہ قرض ہو، خواہ وہ جو ہے زکوٰۃ ہو، فرض زکوٰۃ ہو، یا دوسرے صدقات، واجبات یا نفلی صدقات و خیرات وغیرہ ہوں۔ مما رزقناہم پر غور کریں تو ایک طرف یہ لفظ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا ایک قوی داعی ہے کہ انسان کے دل میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ مال ہمارے پاس ہے یہ سب خدا کا ہی عطا کیا ہوا ہے اور اسی کی امانت ہے۔ اگر ہم اس تمام مال کو بھی اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے لیے خرچ کر دیں تو وہ حق ہے اور وجہ ہے، اس میں بھی ہمارا کوئی احسان نہیں ہوگا۔ آگے ہے والذین اور وہ لوگ یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں بیما اس چیز پر انزلہ جو نازل کی گئی الیکا آپ کی طرف یعنی قرآن مجید، اور جو نازل کی گئی آپ سے پہلے یعنی پہلی کتابیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تورات، زبور، انجیل، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے وغیرہ جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ ایک چیز غور کی جائے، ایمان اور اسلام میں فرق ہے۔ ایمان اور اسلام میں فرق ہے کہ ایمان لغت میں کسی چیز کو دل سے تصدیق کرنے کا نام ہے اور اسلام اطاعت اور فرمانبرداری کا۔ جس طرح اسلام جو ہے ایمان وہ بغیر اسلام کے قبول نہیں اور اسلام بغیر ایمان کے معتبر نہیں۔ فرق صرف ابتدا اور انتہا کا ہے، یعنی ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر عمل پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے، اور اسلام ظاہر عمل سے شروع ہوتا ہے اور قلب پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ عہد رسالت میں مومنین متقین دو طرح کے حضرات تھے، ایک وہ جو پہلے مشرک تھے پھر اسلام لے آئے، دوسرے وہ جو پہلے اہل کتاب یہودی یا عیسائی تھے پھر مسلمان ہو گئے۔ اس سے پہلی آیات میں پہلے طبقے کا ذکر ہے، یہاں پہ الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آگے ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ اولئک وہی لوگ ہیں علی ھدی ہدایت پر من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک اور وہی لوگ ہیں ہم المفلحون فلاح پانے والے۔ اب بات آگئی کہ جو لوگ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اب اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ کرتے ہیں اور وہ ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی اور اس بھی چیز پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی، اور وہ جو ہے آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں، افلاح پانے والے ہیں، انہی لوگوں کے لیے افلاح ہے، کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھا جائے تو کہ کامیابی یہاں پیچھے آیا تھا ہدایت والے کون لوگ ہیں، یہاں پہ ظاہر ہو گیا یہ لوگ ہدایت پر ہیں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کافروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہیں اوپر ان کے، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیاتوں میں قرآن مجید کا کتاب ہدایت اور شک شبہ سے پاک ہونا بیان کیا گیا تھا اور ان خوش نصیبوں کا ذکر تھا جو اس کتاب ہدایت سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی کی اسلام میں مومنین اور متقین آ گئی۔ اس کے بعد 15 آیات میں ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے اس ہدایت کو قبول نہ کیا بلکہ ان کا انکار اور اطاعت ضد کی بنا پر کیا۔ ضد کی بنا پر وہ مسلمانوں کے اس میں سے کچھ لوگ تو منافق اور کچھ کافر، دو طرح کے لوگ آگے۔ پہلے لوگ وہ ہیں کہ جو سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، برابر ہیں ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے دل پر ایک سیاہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، سوچنے سمجھنے کے جتنے راستے سے وہ سب بند ہیں، وہ ان کی اصلاح کی توقع رکھنا ہی درد سر ہے۔ کسی چیز پر مہر اس لیے لگائی جاتی ہے کہ باہر کی کوئی چیز اس میں داخل نہ ہو سکے۔ ان کے دلوں میں اور ان کانوں میں مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حق کی بات کو قبول کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ یعنی کہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ختم اللہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے عذاب ہے دردناک۔
ان دونوں آیاتوں سے معلوم ہوا کہ کفر اور ہر گناہ کی اصل سزا تو آخرت میں ملے گی، لیکن بعض گناہوں کی کچھ سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ پھر یہ دنیا کی سزا بعض اوقات یہ شکل اختیار کرتی ہے کہ دل سے اصلاح کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، انسان آخرت کے حساب و کتاب سے بے فکر ہو کر اپنی نافرمانی اور گناہوں میں پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل سے اس برائی کا احساس بھی جاتا رہتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، جس طرح سفید کپڑے پر ایک سیاہ نقطہ انسان کو ناگوار نظر آتا ہے۔ اسی طرح پہلا نقطہ گناہ سے بھی انسان پر پریشان ہوتا ہے، لیکن اگر اس نے اس گناہ سے توبہ نہ کی اور دوسرا گناہ کر لیا تو ایک دوسرا سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اس طرح ہر گناہ پر سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ سیاہی پورے دل پر چھا جاتی ہے۔ اب اس کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ نہ کسی اچھی چیز کو اچھا سمجھ سکتا ہے، نہ بری چیز کو برا، غرض نیکی بدی کا امتیاز فرق اس کے دل سے اٹھ جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس ظلمت اور سیاہی کا نام قرآن مجید میں یہی آیا ہے کہ یا تو ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا، سیاہ نقطہ ختم اللہ، مہر لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطے بڑھتے 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 آخر اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو مہر جباریت کہا جاتا ہے۔ اور ان کے لیے یہ دنیا میں ایک عذاب کہ ان کا دل اچھی بات سوچنے سمجھنے کی صلاح سے محروم ہو جاتا ہے، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا واللہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔